بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ حضرات کو بتایا گیا کہ ایک طویل عرصے سے نصاب سازی پر کام چل رہا تھا اور الحمدللہ وہ کام اپنے پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے، اور اسی کو بیان کرنے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ دیکھیے، زمانہ تغیر پذیر ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، ضرورتیں بدلتی رہتی ہیں، نئے نئے تقاضے ہمارے سامنے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ہم اب تک پڑھاتے ہوئے آئے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ اس سے مزید بہتر اور خوبصورت چیزیں بھی موجود ہیں، تو کیوں نہ پہلی چیزوں سے دوسری چیزوں کی طرف منتقل ہوا جائے۔ انہی سب چیزوں کے پیش نظر ہم نے ایک نئے نصاب کو ترتیب دیا ہے۔ یہ جو جدید نصاب ترتیب دیا گیا ہے، بنیادی طور پہ یہ 3 مرحلوں میں منقسم ہوگا۔ پہلا مرحلہ مڈل اسٹیج کہلائے گا، دوسرا مرحلہ سیکنڈری اسٹیج کہلائے گا، اور تیسرا مرحلہ گریجویشن اسٹیج کہلائے گا۔ پہلے مرحلے کو وسطانیہ کا نام بھی دیا گیا ہے، دوسرے مرحلے کو ثانویہ کا نام دیا گیا ہے، اور تیسرے مرحلے کو فضیلت کا نام دیا گیا ہے۔ یہ جو سب سے پہلا مرحلہ ہے، جس کو مڈل اسٹیج کہا گیا ہے، یہ جس کو وسطانیہ کہا گیا ہے، یہ بنیادی طور پہ 6 کلاس سے شروع ہوگا۔ 6 کلاس، 7 کلاس اور پھر 8 کلاس، تو 3 سال ملا کر کے جو پہلا مرحلہ مکمل ہوگا اس کو مڈل اسٹیج کہا جائے گا، جس میں 6، 7 اور 8 کلاسیں شامل ہوں گی۔ اس کے بعد سیکنڈری اسٹیج شروع ہوگا۔ اس کے اندر مجموعی طور پہ 4 کلاسز شامل ہوں گی، 9ویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں۔ ان 2 مرحلوں کے بعد پھر تیسرا مرحلہ گریجویشن کا، جس کو فضیلت کہا گیا ہے، وہ شروع ہوگا، اور یہ 3 سال کا ہوگا۔ تو یہ مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو 10 سال کا پورا جو ہے یہ نصاب ترتیب دیا گیا ہے۔ اب اس نصاب میں جو سب سے پہلا مرحلہ ہے، جس کو وسطانیہ کہا گیا ہے، اس مرحلے کے اندر جو مضامین پڑھائے جائیں گے ان کی مجموعی تعداد ہوگی 15، جس میں انگلش، حساب، سماجیات، عربی، مضمون نگاری، تجوید و قرات، عقیدہ، فقہ، ہندی، اردو، علم صرف، علم نحو، فارسی، حفظ قرآن اور حفظ حدیث کو شامل کیا گیا ہے۔ مضامین کی یہ تعداد دیکھ کر کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم جو نیا سلیبس متعارف کروا رہے ہیں، اس چیز کے اندر ہم نے سب سے پہلے اس چیز کو پیش نظر رکھا ہے کہ عصری اور دینی علوم دونوں کو جو ہے ساتھ لے کر کے چلا جائے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک زمانے تک اہل مدارس پر یہ تنقید کی جاتی رہی ہے کہ انہوں نے علوم کی تقسیم کر دی، چنانچہ جو لڑکے مدرسے کے اندر آتے ہیں وہ عصری تعلیم سے نابلد ہوتے ہیں، اور جو لڑکے اسکول کے اندر جاتے ہیں وہ دینی تعلیم سے نابلد ہوتے ہیں۔ تو اہل مدارس نے جو ہے ایک علوم کی تقسیم کر دی، اور اس تقسیم کی وجہ سے ایک مسلمانوں کے اندر 2 طرح کے طبقے وجود میں آ گئے۔ ایک وہ طبقہ جو دینی علوم سے ناشنا ہے، اور ایک وہ طبقہ جو کہ عصری علوم سے ناشنا ہے۔ الحمدللہ ہم جو سلیبس متعارف کروا رہے ہیں، یا جو سلیبس ہمارے یہاں پہ پڑھایا جاتا رہا ہے یا مزید آگے پڑھایا جائے گا، اس کی سب سے پہلی اور بنیادی خاصیت یہ ہوگی کہ اس سلیبس کے اندر دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کو بھی پڑھایا جائے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ ابھی آپ کو جو ہے حضرت علامہ ذیشان صاحب آ کر کے بتائیں گے کہ ہم جو سلیبس آپ کو پڑھائیں گے، اس کی خاص بات یہ ہوگی کہ جب آپ یہاں سے عالمیت کا کورس کمپلیٹ کریں گے، یعنی کہ جب آپ جو ہے سیکنڈری کلاسز کو کمپلیٹ کر لیں گے، تو آپ کو نہ صرف یہ کہ عالمیت کی سند دی جائے گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہائی اسکول اور انٹر کی وہ سند دی جائے گی جو کہ سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے جاری کی گئی ہوگی۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے مدرسہ بورڈ کی طرف سے آپ کو کوئی سند جاری کر دیں گے، بلکہ باضابطہ طور پہ ہمارے اس ادارے کو NIOS، جو کہ ایک حکومت کا ادارہ ہے، جس کے تحت باضابطہ طور پہ امتحانات کرائے جائیں گے، اور آپ کو ہائی اسکول اور انٹر کی سند بھی دی جائے گی۔ تو یہ 15 علوم ہیں، جس میں عصری علوم بھی شامل کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دینی علوم بھی شامل کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ چیز پیش نظر رہے کہ عام طور سے ہوتا یہ ہے، دینی علوم وہ یہ چاہتے ہیں کہ عربی پہ ایک کمانڈ ہونی چاہیے، عربی میں پختگی اور مضبوطی ہونی چاہیے۔ تو ہم نے اپنے سلیبس کے اندر جو کہ 6، 7 اور 8 کلاس کا ہے، اس میں اس چیز پر خاص فوکس کیا ہے
کہ ہمارے یہاں پہ جو بچے تعلیم حاصل کرنے والے ہیں ان کی عربی بہت اچھی ہو جائے۔ چنانچہ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے سلیبس کے اندر جامعۃ الازہر مصر کی طرف سے ایک کورس تیار کیا گیا ہے جس کو التحفۃ الازہریہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کورس کو ہم نے اپنے یہاں پہ شامل نصاب کیا ہے ان 3 جماعتوں کے اندر۔ اس پورے کورس کے اندر جو ہے 6 کتابیں ہیں اور ان 6 کتابوں کو ہم 3 سال کے اندر کمپلیٹ کرا دیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو بچے ہمارے یہاں سے عربی تعلیم حاصل کریں گے تو صرف 3 جماعتوں کے اندر ان کی عربی اتنی اچھی ہو جائے گی کہ جتنی اچھی عربی عام طور سے سادسہ جماعت پڑھنے کے بعد لڑکوں کی ہوتی ہے۔ یعنی جو قابلیت، جو صلاحیت 6 سال پڑھنے کے بعد آپ کو ملتی ہے، وہ صلاحیت اور وہ قابلیت آپ کو صرف 3 سال کے اندر ہمارے یہاں پر اگر آپ عربی پڑھیں گے تو وہ صلاحیت اور وہ قابلیت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بتا چکا ہوں کہ عصری علوم شامل ہیں، تو انشاءاللہ عصری علوم کے معاملے میں آپ کو کہیں بھی دقت نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ جو 6ٹھی کلاس ہوگی، 6ٹھی کلاس کے اندر عصری علوم ہے، عربی ہے، اور عربی کے ساتھ ساتھ جو ہے فارسی شامل نصاب ہے 6ٹھی کلاس میں، جس میں جدید کتاب فارسی اول دوم تسہیل المصادر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک ایران کا سلیبس ہے جس کو پارسا اول آموزش کے نام سے جانا جاتا ہے، اس سلیبس کو بھی ہم نے شامل کیا ہے۔ یعنی کہ جو ہمارے یہاں پہ جو فارسی پڑھائی جائے گی، تو ایک فارسی تو وہ ہے جو کہ قدیم فارسی ہے، وہ تو پڑھائی ہی جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایران کی طرف سے جو سلیبس تیار کیا گیا ہے فارسی زبان پڑھانے کا، اس کو بھی شامل نصاب ہم نے کیا ہے تاکہ جدید فارسی سے بھی ہمارے طلبہ کو شناسائی ہو جائے۔ دینیات کے اندر کتاب الفقہ اور دروس اسلام کو شامل کیا گیا ہے 6 کلاس کے اندر، اور اس کے علاوہ قرآن مجید مع تحفیظ و تجوید بھی شامل ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بچوں کی تحریری صلاحیت کو نشو و نما دینے کے لیے نفیس اردو 5ویں 6ٹھی اور روشن تحریر کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ 7ویں کلاس کے اندر بھی تقریباً یہی سلیبس ہے، لیکن اس میں جو ہے ایک جو نیا اضافہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نحو کے اندر النحو الکبیر نام کی ایک نئی کتاب شامل کی گئی ہے۔ اس سے پہلے جو کتاب پڑھائی جاتی تھی اس کا نام تھا قواعد النحو۔ وہ کتاب جو ہے مفصل زیادہ تھی، قواعد اس کے اندر بہت زیادہ تھے، جس سے 2 پریشانیاں پیش آتی تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو مکمل کرنا طلبہ کے لیے مشکل ہو جاتا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ پہلی بار میں بچے اتنے قواعد پڑھتے تھے جتنے قواعد کے ہدایت النحو کے اندر بھی نہیں ہے۔ تو ایک ہم نے دوسری کتاب شامل کی ہے جس کا نام النحو الکبیر ہے، اور یہ پاکستان کے ایک عالم ہیں مفتی اکمل صاحب، ان کی کتاب ہے عربی کی گرامر پر، بہت شاندار کتاب ہے۔ انشاءاللہ یہ کتاب آپ کو 7ویں کلاس میں پڑھائی جائے گی، اور اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ یقینی طور پہ آپ کی جو گرامر کی جو صلاحیتیں ہیں اس میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح سے 7ویں کلاس کے اندر جو ہے ایک نئی چیز جو اور شامل کی گئی ہے وہ یہ ہے، اردو آپ کو سکھانے کے لیے نثر اور نظم کا ایک مجموعہ تیار کیا جائے گا، وہ مجموعہ آپ کو پڑھایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قواعد، املا اور قواعد کی جو ہے اغلاط کو درست کرنے کے لیے املا و قواعد کے نام سے ایک کتاب وہ بھی شامل نصاب کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے منتخب اردو شاعری اور مضمون نگاری بھی آپ کو سکھائی جائے گی۔ 8ویں کلاس کے اندر یہی ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فارسی کے اندر منتخب نثر فارسی اور منتخب شعر فارسی، یعنی کہ 8ویں کلاس کے اندر آپ کو جو ہے فارسی نظم اور فارسی نثر کے منتخبات کو پڑھایا جائے گا۔ متن تحاوی ہے، عقیدہ تحاوی وہ پڑھایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر جو شرح ہے اس کو پڑھایا جائے گا۔ باقی چیزیں جو ہے وہی ہیں جو آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ نحو کے اندر ہدایت النحو ہے، فقہ کے اندر نور الازا ہے۔ تو یہ مجموعی طور پہ کچھ تبدیلیاں ان 3 جماعتوں کے اندر کی گئی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ان تینوں جماعتوں کو پڑھنے کے بعد جو ہمارے طلبہ ہیں ان کو عصری علوم کی جو ہے معرفت حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو زبانیں ہیں وہ عربی زبان ہو یا اس کے ساتھ ساتھ فارسی زبان ہو یا اردو زبان ہو، ان زبانوں کے اندر جو ہے ایک اچھی لیاقت ان کو حاصل ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دینیات ہیں وہ بھی ہمارے طلبہ پڑھ کر کے فارغ ہو جائیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔